نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محرم کی فضیلت۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ سبحان اللہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہی ہے اللہ کی کتاب میں۔ جس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی سیدھا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ہر تھوڑے دن میں آپ دیکھیں ایسے موسم اللہ نے دیے ہیں، ایسے دن دیے ہیں اور ایسے مہینے دیے ہیں کہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ کہ اللہ نے ہمیں اس میں روزوں کو فرضیت کر روزوں کا اجر سمیٹنے کے لیے کہا، اور پھر اس مبارک مہینے میں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ نیکی ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ نوافل بھی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کے درجے پر اجر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر دیکھیں لیلۃ القدر، اور اس کا وہ بھی لاسٹ اشرا رمضان کا، اور اس میں بہترین رات لیلۃ القدر جس کی اللہ نے فضیلت بتائی۔ عام راتوں میں آپ جو بھی کریں گے اس کا اتنا ہی میں دے گا، لیکن جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں حج کا مہینہ، اور اس مہینے میں خصوصاً شروع کے 10 دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر حج، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایام تشریق جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کرنے کو کہا ہے۔ آپ عام دنوں میں بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے ہمیں الحمدللہ، لیکن ایام تشریق اور یہ جو حج کے شروع کے دن ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بڑائی بیان کرنا، بندے کو اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اب دیکھیں یہ محرم کا مہینہ، یہ بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیاں بڑھانے اور برکت اور مغفرت اور بخشش کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں اس کی حرمت میں سب سے خاص یا اہم چیز یہ ہے کہ انسان گناہوں سے، حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو ہمیں پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی ہماری کرائی ہے، یاد دہانی کرانے کے لیے ہمیں اور شوق دلانے کے لیے ہمیں بعض مہینوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور ان مہینوں میں خاص کام کرنے کو کہا بھی ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں۔ حرمت والے یہ 3 تو ایک ساتھ ہی آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ ہے رجب۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ بتایا کہ ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام نہ کرے ان مہینوں میں۔ آپ دیکھیں جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ان مہینوں میں گناہ کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر ہم پورے سال کے جو یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں ہم نیک کام کرنے کی اچھی سی پریکٹس کریں تو دیکھیں باقی مہینوں میں
اللہ کی حرمتوں کو ہم پھر کراس نہیں کریں گے. انسان کو عادت ہو جاتی ہے نیکیاں کرنے کی، اس کو شوق ہو جاتا ہے. پھر اس کو جب وہ 3 تو ایک ساتھ ہی آتے ہیں اس میں، پھر وہ جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے گا تو آخری کے باقی کے مہینوں میں بھی وہ پھر انشاءاللہ ان چیزوں سے، گناہوں کے کاموں سے بچا رہے گا. اب دیکھیں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے ہیں، دوسروں پہ ظلم نہیں کرنا ہے. دوسروں پر ظلم کرنے سے آپ یہ دیکھیں ہم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی پر زیادتی کر رہے ہیں زبان سے، ہاتھوں سے، جس طریقے سے بھی، تو ہم اپنے ہی تو اعمال نامے میں برائیاں بھر رہے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر، اپنے ہی اوپر ہمارے اوپر ظلم ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے. اب پھر دیکھیں محرم کا مہینہ جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے. یہ اس کی فضیلت میں سے ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. تو اب ایک نیک کام ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر دیکھیں اس مہینے کو شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ، شہر اللہ بالمحرم کہہ کر اس کی کو شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے. تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے. اب دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے تو اس کی خاص فضیلت ہے، اس کی خاص برکت ہے، تبھی اللہ نے اس کو بیت اللہ کہا ہے. اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس کا طواف کا کتنا بڑا اجر ہے، عمرے کا کتنا بڑا اجر ہے، تو وہاں جانا کتنی سعادت کی بات ہے. اور پھر ایسے ہی اگر ہم پچھلی امتوں کا قصوں کو دیکھیں تو اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مانگ کری، خیر اتنے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، انہوں نے جب اللہ سے کہا کہ ہمیں کوئی اونٹنی دو تو اللہ نے جب وہ اونٹنی بھیجی تو اس اونٹنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میری اللہ کی اونٹنی. اور پھر دیکھیں جب انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کری تو پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. پھر انہوں نے اس کے انجام بھی دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، ہم نے اس کا انجام بھی دیکھا پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ مہینہ بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کری، اللہ نے اپنی طرف کری ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے مہینے کا بہت احترام کرنا ہے اور ظلم سے اور ان باتوں سے بچنا ہے. اب پھر دیکھیں آپ ہمیں پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں، اور ان میں سب سے افضل جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. پھر آپ دیکھیں ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے. کسی بھی انسان پر، جاندار پر، کوئی جانور ہو، انسان ہو، اس پر ظلم کرنا، کسی کا حق نہ دینا زیادہ بڑا گناہ ہے دوسرے مہینوں کے نسبت. پھر دیکھیں محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے. رمضان کے بعد روزوں کے اعتبار سے یہ سب سے افضل مہینہ ہے. اس مہینے کے جو روزے ہیں، اس مہینے میں اگر جیسے ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پورے مہینے روزہ رکھنا نہیں ہے، پورا مہینہ جو ہے وہ فرض روزے ہی انسان رکھ سکتا ہے. رمضان کے مہینے کے یہ روزے جو ہیں ہمارے نفلی روزے ہوں گے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ نفلی عبادت ہے تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، پھر ایام بیت جو ہوتے ہیں 3 دن ان کے رکھ لیں. پھر آپ دیکھیں علماء کے نزدیک عاشورہ جو ہے وہ محرم کا 10واں دن ہے اور اس دن روزے رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. تو عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. اب جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یوم عاشورہ کا روزہ
میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ یہ گناہوں، آپ دیکھیں پچھلے سال کے گناہوں سے، یہ گناہ کون سے ہوئے پہلے تو یہ بتائیں، اب یہ گناہوں سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ تمام صغیرہ گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے روزانہ کے دنوں میں کرتے رہتے ہیں، اور کبیرہ گناہ میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیے کبیرہ گناہ جو ہیں ان پر کفارہ حدود اور توبہ ہے۔ کبیرہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ یا تو اس کا سزا نہ بھگت لے انسان، یا سچی توبہ نہ کر لے، اور سچی توبہ کے ساتھ اس گناہ کی اگر کوئی حدود ہیں یا اس کا کوئی کفارہ ہے وہ پورا نہ کرتے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے روزمرہ میں ہوتے رہتے ہیں تو ان کا کفارہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں اپنے گھر والوں کو بھی اس روزے کو رکھنے کو کہیں، انہیں تلقین کریں، انہیں بھی شوق دلائیں، چاہے چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بھی شوق دلائیں کہ وہ بھی رکھیں، تاکہ انہیں بھی پھر اپنے دین کا شوق پیدا ہو اور پھر آگے چل کے وہ بھی اس پہ عمل کر سکیں۔ پھر دیکھیں یہ روزہ جو ہے اہل کتاب یعنی مدینہ میں جو یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزوں کو بھی مستحب کہا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ بھی اس کی بہت عظمت کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اللہ نے چاہا تو ہم 9 کا یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے 10 کے ساتھ۔ تو بہتر یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، اور 9 کا نہ رکھا کوئی انسان نہ رکھ سکے تو وہ 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لے۔ اور پھر دیکھیں جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں پاتے، کچھ ایسی مصروفیت ہے یا کچھ تکلیف ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ 10 کی پوری کوشش کریں کہ 10 کا تو ضروری رکھیں۔ افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے رکھیں۔ پھر یہ بھی آتا ہے نا کہ ہم اپنے چھوٹے ہوئے جو ہیں اس کو اس کے ساتھ ملا لیں، نہیں، بہتر یہی ہے اور افضل یہی ہے، کیونکہ اسکالرس منع کرتے ہیں کہ جو یہ روزے ہیں جیسے عرفے کا اور عاشورہ کا، ان کو آپ اپنی نیت کو فرض کی نیت سے نہ رکھیں، چھٹے ہوئے فرضوں کی اس کو آپ کیونکہ اسی نیت سے رکھیں کہ گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے، نیت اس کی وہی رکھنی ہے۔ جو 9 کا، اگر 9 کے ساتھ آپ اپنے چھٹے ہوئے فرض کی نیت کر سکتے ہیں اور 11 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 کے ساتھ افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں صحت کی حالت میں ہم جو بھی اپنی نیکیاں کرتے ہیں کہ جسے ہم نوافل کی کثرت کر رہے ہیں، تہجد ہے اور باقی نوافل ہیں صحت کی حالت میں، تو دیکھیں اگر بیماری انسان پہ آ گئی اور وہ کسی وجہ سے وہ اس وقت کا وہ نوافل نہیں پورا کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر لکھا جاتا ہے۔ کسی مجبوری میں اگر وہ اس وقت وہ نوافل نہیں کر سکا تو اس کا، کیونکہ وہ پوری زندگی کرتا ہوا آیا ہے، تو پورا اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں 10 محرم کا جو دن ہے وہ شکر ادا کرنے کا دن ہے اور مصیبتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے۔ اور پھر اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ پیش آیا، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، تھوڑا سا بریف میں بتا دیتی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون سے، جو کہ دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، یعنی اس وقت
وہ جو مسلمان بنی اسرائیل تھے ان کو وہ ختم کر دینا چاہتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے نجات دلائی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو. فرعون جو تھا وہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اور مسلمانوں میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، خصوصاً لڑکا، جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اسے قتل کرنے کا حکم دیتا، اور لڑکی جب بھی کوئی پیدا ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دینے کا حکم دیتا تھا. اور اس کا یہ عمل اپنی حکومت اور طاقت بچانے کے لیے تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو اس کے پاس بھیجا فرعون کے، کہ تاکہ وہ انہیں سمجھائے اور اس کی جو ظلم و زیادتیاں ہیں اس سے انہیں روکے، اور اس کو بتائے اللہ کے بارے میں، شرک سے بچنے کے بارے میں. لیکن وہ اپنا ظلم سے باز نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی امت یعنی بنی اسرائیل جو تھی وہ آ کر اس کے ظلم و زیادتی کے بارے میں بتاتی موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے یہی کہتے کہ صبر کرو، ذکر کرو، نماز قائم کرو. اللہ نے حکم بھی دیا تھا کہ اگر بہت زیادہ پریشان جب کرا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو مسجد گاہ بنا لو، اپنے گھروں میں عبادتیں شروع کر دو، اور ان سب چیزوں کی پابندی کرو، اللہ کے قریب ہونے کی پوری کوشش کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ختم کر دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام انہیں اسی باتوں کی تلقین کرتے تھے. پھر جب دیکھیں یہ ظلم اس کا حد سے بڑھ گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ اس سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم راتوں رات اپنی پوری قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور پھر دریا پر پہنچے. دریا کوئی راستہ کراس کرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اس پر اپنا عصا مارو، اور وہ پانی جو تھا 2 حصوں میں بٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیچ میں راستہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ڈر اور خوف کی وجہ سے بہت پریشان تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام انہیں یہی حکم دیتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ انہیں وہ دریا کراس کروا دیا. اور موسیٰ اور فرعون جو تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل چکے ہیں، تو وہ اپنی پوری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو ختم کرنے کے لیے پوری ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اس نے ساتھ لے لیا تھا وہاں سے، ایجپٹ میں سے، مصر میں سے، اور انہیں لے کر نکلا تھا. اور جب وہ دریا پر پہنچا تو اس نے انہیں دیکھ لیا تھا کہ یہ ادھر ہیں، خود بھی دریا میں گھس گیا. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ظلم کو ختم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی پوری اپنی قوم کے ساتھ، اب دیکھیں قوم بھی تو اس کے ساتھ ہی تھی نا، اس کے حکموں کو مان رہی تھی. تو یہ نہیں تھا، اچھے برے سب اس کے ساتھ تھے. اللہ نے سمندر کو ملا دیا اور وہ وہیں پر غرق ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ برے لیڈر کو، برائی کے ساتھ وہ اس کو مان رہے تھے نا، تو کوئی بھی نہیں بچ پایا. سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دے دی. آپ دیکھیں پوری قوم، فرعون اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ پورے سب دریا میں اس کے پیچھے پیچھے وہاں پر داخل ہو گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریا پار کیا، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا کو ملا دیا. تو فرعون اور اس کی پوری قوم جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور عاشورے کا دن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا 10 محرم کا. تو دیکھیں یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے یا غرق کر دیتا ہے. پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا. اب اس سے ہمیں ایک بہت بڑا لیسن یہ ملتا ہے کہ دیکھیں کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیونکہ ظلم کا، چاہے ہم ظلم خود نہیں کر رہے لیکن اس کا ساتھ بھی اگر دے رہے ہیں تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ظالم کا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہم بھی اس کے عذاب میں شامل ہوں گے.
تو ظلم، سب سے بڑی بات ظلم سے بچنا ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک اور فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے زمانے سے قیامت تک کے لیے سب مسلمانوں کا جو سال ہے وہ یہ سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، محرم۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا سال بھی حرمت والے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے، تو مسلمانوں کا سال بھی حرمت والے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام جو سال ختم ہوتا ہے وہ بھی حرمت والے مہینے پر ہی ختم ہوتا ہے، ذو الحجہ پر۔ پھر دیکھیں اس مہینے میں کچھ بدعات بھی رائج ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، ان کی شہادت کے واقعہ سے۔ تو دیکھیں ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی تھی، اور یہ سب جو باتیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں محرم سے لے کر، آپ دیکھیں یہ ہمارے دین میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہوئی وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی، حضرت عثمان کی بھی ہوئی، حضرت علی کی بھی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے، اور امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت سے شہید ہوئے۔ شہادت بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتا ہے وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں پہ ملتی ہیں ان پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھیں محرم کے ساتھ ان سب باتوں کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ محرم کو کس لیے خاص کرتے ہیں؟ میٹھے پکوان پکانے، کھانے بنانے، حالانکہ یہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اپنے قرآن و سنت سے، یا پھر ماتم کرنے۔ آپ دیکھیں اپنے آپ کو انسان مار رہا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، اپنا خون نکال رہا ہے، اور اگر دیکھیں ایسے مارنے پیٹنے میں اگر اس کی شہادت ہو جاتی ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس اس میں لکھا جائے گا؟ خودکشی، اپنے آپ کو مارنے میں وہ خودکشی نہیں کہی جائے گی۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا ہے، ہمیں ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے نبی نے یہ کیا تھا، کیا ہمیں اس کا کوئی دلیل قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے بس 2 تہوار بتائے ہیں، عید اور بقرعید۔ تو یہ 2 تہوار ہیں خصوصاً ہمارے، تو ان باتوں پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے۔ مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس دن کو نہ ہی جشن کی طرح کا دن منانا چاہیے، نہ ہی غم کا دن، بلکہ وہ کام کرنے چاہیے جن کی ہمیں قرآن اور سنت سے تعلیم ملتی ہے۔ پھر دیکھیں بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر اس پر عمل کریں جو کہ اللہ نے بتائی اور اللہ کے رسول نے کری ہے۔ تھوڑی سی یہ بدعت کے بارے میں اور بتاتی ہوں کہ تعزیہ نکالنا، نذر و نیاز، ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ محرم سے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ دین پہنچا دیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارا دین پورا ہو چکا ہے۔ اللہ نے اپنی ایک آیت نازل کر بتا دیا تھا اپنے نبی کو کہ نبی کی زندگی میں ہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر پھر ہمیں توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور نیکی میں سبقت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں، گناہوں سے بچنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے۔ پھر اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے۔
اللہ قبول کرتا ہے جب بندہ اپنے اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ پھر دیکھیں نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے اس کے اوقات پہ پڑھنا ہے، اور مردوں کے لیے مسجدوں میں پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو مسجدوں میں بھیجنا ہے۔ پھر دیکھیں یہ نہیں سوچنا کہ میرے باپ دادا کے طریقوں پر میں چلوں، باپ دادا کے طریقے نہیں دیکھنے ہیں کہ میری ماں حلوہ بناتی تھی یا میرے گھر والے یہ کرتے تھے، نہیں، ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ وہ طریقہ قرآن اور سنت سے ملتا ہے یا نہیں، کہیں وہ شرک اور بدعت تو نہیں، کیونکہ انسان بہت سے کام ایسے کرتا ہے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، لیکن وہ اسے شرک تک لے جاتے ہیں، بدعتیں ہوتی ہیں وہ، اور وہ اسے شرک کے درجے پر پہنچا دیتی ہیں، تو ان باتوں سے بچتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان بدعتوں کو شروع کرتا ہے نا، تو بدعت جو ہوتی ہے وہ فرقوں میں بانٹ دیتی ہے، فرقے بن جاتے ہیں، اور دیکھیں فرقے جو ہیں وہ اسلام میں فرقہ پرستی ہے ہی نہیں، صرف ایک فرقہ جو قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 یہ کہا جاتا ہے نا 73 فرقے ہوں گے، تو باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو ہمیں فرقہ پرستی سے بچنا ہے، کسی فرقے کو نہیں فالو کرنا، قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ تو آج کا جو محرم سے ریلیٹڈ میرا آپ لوگوں کو پیغام تھا وہ یہی تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو ہم سیکھیں اور سنیں اور سیکھیں اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔